حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ مطلقہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشرق، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا مدبر اس کرنے کے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، مختلف دعوے دار سامنے آئے گے، جنگیں ہوگی، پھر دوبارہ جو ہے فساد، آپ کسی کو نہ مانیں، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نہ مانیں۔ حضرت معاویہ ریلیکٹڈ تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھنے اچھی، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہے، نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہے، نیت غلط نہیں، نیت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے، وقت کے دریا کے بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے ہیں، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہیں، لہذا جب تک کوئی قبائلی اس عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت کوئی چیز جو جوڑے، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اکثر ہو سکتا ہے۔ اب اگر ایسے چھوڑ دیا گیا، کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن آپ ان کو نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن زبیر، عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی، حضرت حسن بن طالب۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ ذہن دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کوئی تاریخ کا محقق کچھ مانا نہیں، میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں۔ 12 انتقال ہو گیا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ نے، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہیں مان رہے تو یہ کرنے کے لیے دیکھیں کہ جب وقت آیا، حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اب 1 سال جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 ہیں، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط، موٹے حقائق، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، میکرو ہسٹری، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان سے۔
یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہوئی، یہ دو تو ایک کا مسئلہ کہہ رہے ہیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، دیانت کو نہیں سمجھا کہ اب جب ہو گیا حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا۔ بات ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگر سے کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد ہو۔ دو کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دو علیحدہ، ان دو میں اب اختلاف ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ شروع کریں، کیونکہ یزید کی خلافت دمشق بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہی آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا ٹانکا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیٹھ کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے، حضرت حسین نے فیصلہ کیا بہت ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے تھے، حضور نانا تھے، اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہو گیا چچا، بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس میں۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت، خدا کے لیے مت، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وہاں، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر آنے کی یاد سے۔ بس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کے وہ سب اتارے اور بھی بات پوچھتا ہو۔ ابھی راستے ہی میں جگہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیٹھ کر توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار سے ہی نکل گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس اب مسلم بن عقیل کے بیٹے، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، عمر اسے آج کے کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر، اور حضرت حسین کی شرافت، یہ لوگ میرے ساتھ رہتے، میرا ساتھ رہتے، اب میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں؟ بارہ وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس میں جو کتاب چاہے سالانہ کربلا آؤٹ پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتاب ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور سالانہ کربلا بہت بڑا سالانہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر، صابرت، استقلال اور شجاعت مثالی تاریخ کے اندر اپنے سامنے جو ہے ایک کر کے چراغ بن گئے، خاندان سارا ختم، شیر خان بچے سے، وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین وہ بچ رہا،
لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ مسئلہ اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے بات کرتا ہے۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ اسٹریٹجک مسئلہ ہے کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے سامنے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور بلایا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں، ورنہ تو یہ ہمارا کھانا پھوڑ دینے جاتا یزید کے پاس تو ہماری کھانے ٹھیک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کیے، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں کو جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر دوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت سے لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آگ لگائی۔ یہ کیوں لگائی؟ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے میں جلایا تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف یہ خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے نکل جائے گا، خطوط نکل جائے گا اور ہم یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے ہیں، معصوم کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، غلطی ہر ایک سے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کرتا، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے یہاں عظیم ترین ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، یکم محرم کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو انسان حضرت پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈمارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں اب پھر دوبارہ کہوں گا یہ اللہ کے نام ختم ہوئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لیکن وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو مجھ پر اور آپ پر ہے، حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے اپنے عمل اور کوشش کیجیے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کرے کہ جو شہادت علی الناس دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق کی محبت لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ یہ کیسے ہوگا اس پر تو میری کتابیں پہلے بھی تقاریر میں کر چکا ہوں،
وہ منہج انقلاب نبوی وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کیجیے. بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعني وإياكم بما